نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، رب کائنات کا شکر عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور حج کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص قدرت رکھتا ہو، جو شخص استطاعت رکھتا ہو، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پر بے پرواہ ہے جہاں کے لوگوں کی، اور اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔ یعنی یہ قرآنی فرمودات سے ہمیں یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حج اسلام کا اہم رکن ہے، اور یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا، جس کی ادائیگی کے حوالے سے مسلمانوں کو تاکید فرمائی گئی ہے، حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ فریضے کی ادائیگی کریں گے۔ جو صاحب استطاعت ہوں گے، جو صاحب نصاب ہوں گے، اور جو مرض کی کیفیت سے آزاد ہوں گے۔ صاحب نصاب شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان دونوں کے برابر رقم موجود ہو۔ اگر تینوں چیزوں یعنی سونا، چاندی یا رقم ہو، اور ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے پر کل مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ صرف قرض ہونے کی صورت میں ادائیگی حج میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور مرض ہونے کی صورت میں، اور اگر قرض بھی نہیں ہے اور مرض بھی نہیں ہے تو پھر ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، وہ اللہ کے اس حکم کی ادائیگی کرے گا اور رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور حج کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے واضح ہو جاتی ہے کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق راجع کیوم ولدت امہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے آپ فضیلت حج کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے صدقے امت مسلمہ پر کتنا فضل کیا ہے کہ جو حج کرے اور اس میں رفث نہ کرے، اس میں فسوق نہ ہو، اس میں جدال لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والوں کے حوالے سے سخت وعید بھی فرمائی ہے، اور حج کی استطاعت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود
جو حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے اور حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت وعید فرمائی ہے وہ بھی سن لیں، تاکہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ حج کی فرضیت کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَمْنَعُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ او سلطان جاہر او مرض حابس فلم یحج فلیمت انشاء یہودین و انشاء نصرانین، یعنی جس شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لائق ہو، اور وہ پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں، کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ تو اندازہ کریں کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اور اس فریضے کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، تو یہ فرمان رسول ان کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر بھی اس کی موت آئے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں حج کی ادائیگی کو ہر چیز سے پہلے کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ صاحب نصاب ہو جائیں اور اللہ آپ کو وسائل دیں اور بیماری بھی نہ ہو اور آپ پر قرض بھی نہ ہو اور کوئی ظالم بادشاہ کی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو حج کی ادائیگی فی الفور کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، آپ نے حج کی فضیلت سماعت فرمائی۔ اب مختصراً حج کی اقسام بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف یعنی حج کی ادائیگی کی تفصیلات بیان کی جائیں گی، تاکہ آپ ہر حوالے سے حج کو سمجھ سکیں۔ اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جامع اور مفصل انداز میں اور مختصر انداز میں آپ کو حج کی ادائیگی کا طریقہ سمجھایا جائے، تاکہ حج کے تمام ارکان آپ آسانی سے ادا کر سکیں۔ جتنا علم اور معلومات ہوتی ہے اتنا ذوق و شوق سے آپ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے علم کے ساتھ آپ کو ادائیگی حج میں آسانی حاصل ہوتی ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ وہ حج ہوتا ہے جو حج کے ایام میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج تمتع یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں حاجی عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، پھر تکثیر کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور حرم میں ہی موجود رہتا ہے، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو وہ وہیں سے حج کا احرام باندھتا ہے، یعنی ایک سفر میں وہ 2 فائدے اٹھاتا ہے، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، پھر حج کے ایام میں دوبارہ وہ حج کا احرام باندھتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران، اس میں حاجی عمرے اور حج کا ایک ہی احرام باندھتا ہے، گھر سے نکلتے وقت دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے، اس لیے اس حج کو حج قران کہتے ہیں، یعنی عمرے اور حج کا ایک ہی احرام باندھتا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے حج کی اقسام سماعت فرمائی۔ اب آپ کو حج کے ارکان بتائے جا رہے ہیں۔ حج کے 3 ارکان ہیں: احرام کے ساتھ نیت کرنا حج کی، دوسرا وقوف عرفہ یعنی عرفات میں ٹھہرنا ظہر سے لے کر مغرب تک، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 ارکان حج ہیں، جو ان 3 ارکان حج کو ادا کر لیتا ہے حج کی ادائیگی اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ حج
کے فرائض وہ ادا کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے حج کی اقسام سماعت فرمائی۔ پاکستان سے جانے والے اکثر حجاج حج تمتع کرتے ہیں۔ پاکستان سے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ ایام حج میں دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسان طریقہ حج بتایا جائے تاکہ آپ آسانی سے تمام ارکان حج ادا کر سکیں۔ اب حج کا آسان طریقہ سماعت فرمائیں۔ احرام۔ حج 5 ایام پر مشتمل مختلف ارکان کی ادائیگی کا نام ہے جو 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ہے۔ حجاج 8 ذی الحج کو احرام میں حج باندھتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد احرام حج حرم سے باندھا جاتا ہے، لیکن ہجوم کے باعث حجاج اپنے ہوٹل سے بھی احرام حج باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ احرام باندھنے سے قبل غسل کریں، غیر ضروری بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، خوشبو لگائیں اور 2 نفل پڑھیں۔ پھر سر سے ٹوپی اتار کر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی وأعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج وأحرمت بہ للہ تعالی۔ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا، فیسرہ لی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، وتقبلہ منی، اور میری طرف سے اس کو قبول فرما، وأعنی علیہ، اور اس کی ادائیگی میں میری مدد فرما، وبارک لی فیہ، اور اس میں میرے لیے برکت فرما، نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی، وأحرمت بہ للہ تعالی، اور اللہ کے لیے احرام باندھا۔ پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ نے 10 ذی الحج تک پڑھنا ہوتا ہے۔ جس دن آپ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا عمل شروع کرتے ہیں، اس کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ کا یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر تک آپ چوتھے کلمے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی مینا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مینا میں داخل ہوتے وقت ہر حاجی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ مینا ہے، اس میں جو تیرے نیک بندوں پر تو نے احسانات فرمائے ہیں ہم پر بھی فرما۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کرنا ہوتی ہیں، یعنی 5 نمازیں مینا میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں اور تلبیہ کی کثرت کریں۔ 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے طرف حجاج نکل جاتے ہیں۔ عرفات میں ظہر عصر کی نمازیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ لاکھوں میں حجاج ہونے کے باعث ہر حاجی کے لیے مسجد نمرہ میں جا کر خطبہ حج سننا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے آپ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں گے اور عصر کے وقت میں عصر کی نمازیں ادا کریں گے، اور کوشش کریں کہ زیادہ وقت آپ خیموں سے نکل کر کھلے آسمان میں گزاریں،
اور اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ خاص طور سے عصر اور مغرب کے درمیان چوتھا کلمہ، سورہ اخلاص، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرفات سے زیادہ کسی دن میں اپنے بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو عرفات میں قیام سے معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کی کرم کی، نوازشوں کی، عنایات کی بارش اپنے بندوں پر دیکھتا ہے تو شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق العباد معاف فرما دیتا ہے۔ مغرب کے بعد حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ برکتوں والی رات ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس رات کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جہاں عرفات میں حقوق اللہ کو اللہ معاف فرماتا ہے، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف فرماتا ہے، اور انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ رات کھلے آسمان کے نیچے جہاں حجاج آرام کرتے ہیں، گریا وزاری کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، جس کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ بیان کی گئی ہو، تو یہ رات کیا خبر زندگی میں پھر ملے نہ ملے۔ اس لیے اس رات میں خوب اللہ کو منائیں، آرام بھی کریں، اور تہجد بھی ادا کریں، استغفار کریں، اور مزدلفہ سے ہی حجاج کو 49 کنکر کم از کم جمع کرنے پڑتے ہیں، جو وہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ 21 کنکر، تو ٹوٹل 49 کنکر حجاج کو جمع کرنے پڑتے ہیں۔ مزدلفہ میں پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک اذان کے ساتھ اور ایک تکبیر کے ساتھ۔ ایک اذان دی جاتی ہے، ایک تکبیر ہوتی ہے، پہلے مغرب کی نماز ادا ہوتی ہے اس کے فرض، پھر اس کے بعد عشاء کے فرض ادا ہوتے ہیں، پھر مغرب کی سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر عشاء کی سنتوں اور واجبات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مزدلفہ کی رات فجر تک حجاج مزدلفہ میں رہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ قبل مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ نکل سکے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آج کے دن 3 کام 10 ذی الحجہ کو کرنا ہر حاجی کو ترتیب کے مطابق ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ترتیب غلط ہو جائے تو پھر حاجی کو دم دینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ذی الحجہ کا کام کہ آج آپ نے ظہر سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جیسے ہی آپ بڑے شیطان کو پہلی کنکری ماریں گے، آپ تلبیہ آپ کا رک ختم ہو جاتا ہے، اور اس کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے چوتھا کلمہ کا ورد شروع کر دینا ہوتا ہے، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے چوتھا کلمہ کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ 7 کنکر شیطان بڑے کو مارے جاتے ہیں، اور ہر کنکر کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام قربانی کرنی ہوتی ہے حاجی نے۔ جیسے اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ حلق کرواتا ہے اور غسل کر کے لباس بدل لیتا ہے۔ اگر یہ جو ترتیب ہے، شیطان کو کنکر مارنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا، اگر یہ ترتیب درست نہ ہو، یعنی قربانی سے پہلے حلق کروا دیا جائے تو پھر آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ اس لیے
قربانی کے حوالے سے حجاج کو فکر مند ہونا چاہیے تاکہ جس حضرات کے ساتھ قربانی ہو وہ آپ کو بر وقت اس کی اطلاع کر سکے، تاکہ اس کے بعد آپ حلق کروا کر اپنا غسل کر کے لباس بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کا تیسرا رکن طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کے ساتھ ہی آپ کا حج کا تیسرا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت میں سارے ارکان عمرے والے ہیں، یعنی کعبے کے ساتھ چکر لگائیں گے، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیں گے، آب زمزم پینا اور صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ اس کے بعد 11 اور 12 کو آپ منی چلے جائیں گے اور 11 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں، پھر سب سے آخر میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا کریں گے، اس کے بعد درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ تیسرے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے 7 تو اس کے بعد دعا نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ 12 ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے مکہ چلے گئے تو پھر 13 ذی الحجہ کو آپ کو کنکریاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ 12 ذی الحجہ کو منی میں مغرب کے بعد ہی رہے تو پھر آپ کو 13 ذی الحجہ کی بھی کنکریاں مارنا ضروری ہوگی۔ اگر آپ کنکری نہیں ماریں گے تو آپ کو دم لازم آئے گا۔ اس کے بعد طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جاتا ہے وہ طواف وداع ہوتا ہے۔ اس طرح حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کے ارکان حسن خوبی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نفل شکرانے کی ادا کریں۔ شکریہ۔